بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 61 سے لے کر کے شعر نمبر 64 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں. تو آئیے ہم آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں. وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ بِبَهْكَنَةٍ تَحْتَ الْخِبَاءِ الْمُعَمَّدِ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ، اور سخت بارش اور بادل والے دن کو کم کرنا یا چھوٹا کرنا. وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ، اس حال میں کہ جو بارش ہیں یا بادل ہیں وہ حیران کن ہو، وہ دل کو بھاتے ہوں. بِبَهْكَنَةٍ، ایسی محبوبہ کے ساتھ جو نرم و نازک ہو. تحت الخباء المعمدی، اور بلند و بالا خیمے کے نیچے. اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ زندگی کا تیسرا مقصد اپنا بیان کر رہا ہے، اور اس شعر سے پہلے اس نے دو اوصاف کو بیان کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے شراب پینے کا بہت شوق ہے لہٰذا میں وہ پیتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ جب بھی کوئی مظلوم شخص مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اپنے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ یعنی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. آج کے اس شعر کے اندر وہ اپنے تیسرے وصف کو بیان کر رہے ہیں کہ نوجوان کی وصف میں تیسرا چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ، کہ سخت بارش ہو، بادل ہو اور میرے ساتھ محبوبہ ہو اور اس کے ساتھ میں وقت گزاروں تو لمبی جو رات ہوتی ہے وہ کم نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب انسان اپنے محبوبہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو لمبی راتیں ہوتی ہیں یا لمبے دن ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ میری تیسری خواہش یہ ہے، میری نوجوان کے زندگی میں تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محبوبہ کے ساتھ وقت گزارے اور اس سے بھی جو ہے نا وہ خوب ہی لطف اندوز ہو. اور طرف ابن عبد کے اس شعر کا خلاصہ اردو شاعر نے کچھ یوں کیا ہے کہ ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے. الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں. تقصیر یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، بمعنی ہے کم کرنا. نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے ناقص ہونا. ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے قید کرنا، اور سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے گردن میں درد ہونا. یوم دن کو کہا جاتا ہے، اور الدجن جو ہے یہ بہت بارش، گھٹا گپ، اندھیرا یا بادل کو کہا جاتا ہے. موجب یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے تعجب میں ڈالنا، خوش ہونا یا کسی چیز کا دل کو اچھا لگنا، دل کو بھا جانا. جیسے کہ سورہ احزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. بِبَهْكَنَةٍ میں جو پہلا با ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور بَهْكَنَةٌ جو ہے اس کا معنی ہے نرم و ملائم جسم والا ہونا، نرم و گداز ہونا. مراد یہاں پہ دوشیزہ ہے، خوبصورت محبوبہ. خبا یہ اخبیتن کی جمع ہے، بمعنی ہے خیمہ. معمد یہ عمود سے ہے، بمعنی ہے لکڑی. یہ اس لکڑی کو کہا جاتا ہے کہ جو خیمے کے درمیان کھڑی کر دی جاتی ہے. آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں. كأن البرين والدماليج علقت على عشر أو خربع لم يخزد. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. كأن البرين والدماليج گویا کے پازیب اور بازوبند علقت على عشر أو خربع لم يخزد بغیر تراشے ہوئے مدار یا ارن پر لٹکائے گئے ہیں. اس شعر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے نا اپنے محبوبہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میری محبوبہ ہے اس کا پورا جسم نرم و ملائم ہے، خصوصاً ہاتھ اور پیر،
اور پھر اس کے نرم و ملائم ہونے کو تشبیہ دے رہے ہیں عشر اور خروا کے دو ایسے درختوں کے ساتھ کہ جس کی لکڑی نرم و ملائم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ان دو درختوں کی جو لکڑیاں ہیں وہ نرم و ملائم ہیں، اسی طرح میری جو محبوبہ ہے اس کے ہاتھ اور پیر بھی نرم و ملائم ہیں۔ برین یہ برتن کی جمع ہے، بمانا ہے وہ ہلکا جو گولائی میں بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر اونٹ کی ناک میں یہ ڈالا جاتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے کنگن اور پازیب کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، تو یہاں پر مراد جو ہے نا اس سے پازیب ہے۔ دمالیج دملج کی جمع ہے، بمانا ہے بازو بند۔ علقت یہ باب تفعیل سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول بمانا ہے لٹکانا، علق یعلق تعلیقا بمانا ہے لٹکانا، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فتذرها کالمعلقہ۔ اشن جو ہے یہ ایک درخت ہے، مدار کا درخت ہوتا ہے جو نرم و ملازم ہوتا ہے۔ خروا جو ہے یہ ارنڈ کے درخت کے کہا جاتا ہے، ارنڈ کے درخت کو کہا جاتا ہے جو نرم و ملائم ہوتا ہے اور اسی کے بیجوں سے پھر تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ یخزد باب تفعیل سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، بمانا ہے کاٹنا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ واقعہ میں فی صدر مخضود۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ کریم یروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متنا غدا اینا الصدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کریم یروی نفسہ فی حیاتہ، کہ میں ایک ایسا بھلا اور اچھا نیک آدمی ہوں کہ یروی نفسہ فی حیاتہ، جو اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو سیراب کرتا ہوں۔ ستعلم ان متنا غدا اینا الصدی، اگر ہم کل کو مر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون پیاسا ہے۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں، کنجوس نہیں ہوں، اور میں شراب پینے والا ہوں، اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو سیراب کرتا ہوں، لہٰذا اے مجھے ملامت کرنے والے، مجھ پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کے اس شعر کو ایک اردو شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ کریم یہ صیغہ صفت ہے اور کرومہ سے اس کا معنی ہوتا ہے شریف ہونا، جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، بمعنی ہے شریف۔ یروی یہ باب تفعیل سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب بمعنی ہے سیراب کرنا، اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے نباتات کو، جڑی بوٹیوں کو پانی دینا۔ ستعلم ان قریب آپ جانیں گے، متنا یہ مرنے کے معنی میں ہے، اور غدن صبح کو کہا جاتا ہے کل کو۔ اینا میں جو نا ضمیر متکلم کی ہے اور ایو جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، بمعنی ہے کون۔ سودین جو ہے یہ سمع اسماء سے اس کا معنی ہے سخت پیاسا ہونا، اور یہ سمع اسماء سے مصدر ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا اور آخری شعر پڑھتے ہیں۔ ارا قبر نحام بخیل بمالہ کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی۔ ارا میں دیکھتا ہوں قبر نحام بخیل بمالہ، کنجوس اپنے مال پر بخل کرنے والے کی قبر کو گمراہ، اور کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی، اپنے مال کو بگاڑنے والے انسان کے قبر کی طرح دیکھتا ہوں۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے اپنی ضیافت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور وہ شخص جو خرچ کرتا ہے، دونوں کی جو قبریں ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں، تو پھر بخل کرنے سے کیا فائدہ، مال کماؤ اور اس کو خرچ کرو۔ اگر یہاں پہ کوئی فرق ہوتا تو ہم کہہ دیتے، لیکن قبریں جو دونوں کی ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں، ایک طرح ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں پینے دو اور دوستوں کو پلانے دو اور دوستوں پہ اڑانے دو۔ آرام یہ بابی فتح سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے دیکھنا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ نحام
یہ کہا جاتا ہے حریص کو، کنجوس کو اور لالچی شخص کو. بخیل بخل کرنے والے کو کہا جاتا ہے. غویین یہ غوایتن سے ہے، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے محروم ہونا یا ہلاک ہونا. جیسے کہ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین. بطالتن یہ بفتح الباء اگر ہم اس کو بطالتن پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بہادری، جوان مردی، اور اگر ہم بکسر الباء اس کو پڑھیں بطالتن تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے بیکار یا کام سے فارغ ہونا. جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. مفسد یہ باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے بمعنی ہے فساد کرنا، بگاڑنا یا خراب کرنا. عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.